بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ناشکر انسان کی کہانی سنیں گے اور اس کا مکافات عمل دیکھیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پولیس میں ملازم تھا اور اپنی ظاہری شخصیت پر بہت نازاں تھا۔ میری ماں نے میری شادی ایک ایسی لڑکی سے کر دی جو مجھے بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ اس کا رنگ پکا یعنی کہ سانولا تھا اور مجھے وہ خوبصورت نہیں لگتی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اسے دیکھا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں غصے سے بھر گیا اور فوراً اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں کے پاس جا کر ماں سے جھگڑا کرنے لگا کہ میں ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا۔ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں آئی، مجھے اسے نہیں رکھنا۔ ماں نے مجھے بہت سمجھایا، یہاں تک کہ میری ماں نے میرے پاؤں تک کو ہاتھ لگا دیا۔ کہنے لگی، خدا کے لیے میری عزت رکھ لو، کل ولیمہ ہے، تم ابھی دلہن کو طلاق دے رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں نے کہا، مجھے ولیمے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق پڑتا ہے، مجھے یہ لڑکی گھر میں نہیں رکھنی۔ میری بات سن کر میری ماں کہنے لگی کہ میرے سارے رشتہ دار ہیں، کیا سوچیں گے کہ میرے بچے کی طبیعت کس طرح کی ہے، اس نے پہلی رات ہی بیوی کو چھوڑ دیا۔ تم اس لڑکی کو سمجھو، یہ بہت اچھی ہے اور تیری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ میری بات کا یقین کر بچے، مجھے اپنی ماں کی ساری باتیں بناوٹی سی لگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ماں مجھے صرف تسلی دے رہی ہے اور مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں ماں کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ماں کو ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی مہمان اس طرف نہ آ جائے اور مجھے دیکھ نہ لے کہ میں اپنے کمرے میں اپنی دلہن کو اکیلا چھوڑ آیا ہوں۔ ماں نے مجبور ہو کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے اپنے کمرے میں چلے جاؤ، اس بات کا فیصلہ ہم بعد میں کر لیں گے، بس ابھی میری عزت رکھ لو۔ میں نے ماں کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہ گیا۔ میرا رویہ دیکھ کر میری بیوی پہلے ہی تھوڑی پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ خبردار، جو میرے بیڈ کے قریب بھی آئی تم یہاں سے اٹھو اور صوفے پر جا کر سو جاؤ، یہ بیڈ میرا ہے، اس کے قریب بھی مت بھٹکنا۔ جب میں نے اتنے غصے سے کہا تو وہ ڈر گئی اور کپڑے بدل کر ڈرتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھ کر بھی وہ پریشانی کے عالم میں مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ساری رات سکون سے نہیں سو پایا۔ ساری رات میں نے ادھر سے ادھر کروٹیں بدلتی گزار ڈالی تھی۔ یہ میری پوری زندگی کا فیصلہ تھا اور میری ماں نے مجھ سے بنا پوچھے ایک ایسی لڑکی سے میری شادی کر دی جو مجھے پسند نہیں تھی۔ میں نے ماں سے اس لیے کہا تھا، ماں کو اپنی شادی کرنے کا اختیار اس لیے دیا تھا کہ میری ماں جانتی تھی کہ میں ان کا پڑھا لکھا بیٹا ہوں، تو وہ ضرور میرے لیے کوئی خوبصورت سی دلہن ڈھونڈ کر لائیں گی، کیونکہ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا میں۔ وہ میرے ساتھ ایسا کریں گی، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ساری رات سو نہ پایا تو صبح آنکھیں لال ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر مہمان اور میرے دوست مجھے مذاق کرنے لگے۔ مجھے ان کی باتوں پر بھی غصہ آنے لگا اور میں ان سے بدتمیزی کرنے لگا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ ولیمے کی تیاری ہو رہی تھی اور میری ماں نے میری بیوی کو پارلر بھیج دیا تھا۔ میرے سسرال والے گاؤں میں رہنے والے بہت سے سادہ سے لوگ تھے، اس لیے انہوں نے کل میری بیوی کو کسی پارلر سے تیار بھی نہیں کرایا تھا، بلکہ خود ہی گھر میں کچھ لڑکیوں نے اسے تیار کر دیا تھا اور ایسے ہی بھیج دیا تھا۔ ولیمے کے دن ماں نے صبح اٹھتے ہی اسے کچھ لڑکیوں کے ساتھ پارلر بھیجا اور کافی پیسہ لگا دیا، کیونکہ جب وہ مہمانوں کے سامنے ہال میں انٹر ہو رہی تھی تو کچھ دیکھنے کے قابل لگ رہی تھی۔ میری ماں کی نظروں میں وہ بھائی تو میری ماں نے میری طرف دیکھ کر داد وصول کرنا چاہی، مسکرا کر میری طرف دیکھا اور میں نے منہ پھیر لیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب منہ دھوئے گی تو اصلیت کھل ہی جائے گی، یعنی اندر سے تو وہی کالا رنگ وہی رنگ نکلے گا۔ اور میری ماں میرے قریب آئی، میرا لہجہ دیکھ کر کہنے لگی کہ مہمانوں کے سامنے اپنا منہ سیدھا رکھنا، ورنہ توڑ کر رکھ دوں گی۔
रात से मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। जब सब मेहमान जाने लगे तो मेरे ससुराल वाले मेरे करीब आए। वो मेरे साथ बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे। मुझसे मिले और कहने लगे कि चलो, हम तुम दोनों को साथ लेकर जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ रिवाज है कि वलीमे की शाम को दुल्हन और दुल्हा दोनों अपने ससुराल जाते हैं, यानी कि लड़की के मायके जाते हैं। मैंने उनकी बातें सुनी तो इनकार कर दिया कि मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है और आप अपनी बेटी को चाहें तो ले जाएं। जितने दिन आपका दिल करता है आप इसको रखें, मुझे इतनी ज़रूरत या परेशानी नहीं है। मैंने नॉर्मल से रवैये में ये बात कर दी और वहाँ से आ गया। लेकिन मेरी माँ ने इस बात पर बहुत गुस्सा किया। मेरी माँ ने जाकर उनसे न जाने क्या कहा कि वो अपनी बेटी को लेकर ही नहीं गए। मैं समझ रहा था कि शायद मेरी बीवी को मेरे ससुराल वाले ले गए हैं और बला मेरे सर से टल गई है। मैं जब कमरे में आया तो वो कपड़े बदल कर कमरे में बैठी हुई थी। मैंने कहा कि तुम गई नहीं? तो कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैं दोबारा माँ के पास आया। मैंने कहा, अम्मा, आपने उसको भेजा क्यों नहीं? जब उसके घर वाले उसको लेकर जा रहे थे तो आपको भेजना चाहिए था। आपने रोक क्यों लिया? माँ कहने लगी कि रिवाज था कि दूल्हा दुल्हन दोनों जाते थे, लेकिन तुमने काम का बहाना कर दिया और फिर मैंने भी उनसे कह दिया कि मेरे बच्चे का अपनी दुल्हन के बगैर दिल नहीं लग रहा। शायद वो भेजना नहीं चाह रहा, इसलिए बुरा सा मुँह बनाकर चला गया है। इसीलिए वो छोड़ कर चले गए तुम्हारी दुल्हन को। मुझे माँ की बात पर बहुत गुस्सा आया। अम्मा, आपने मुझसे बिना पूछे उनसे यही कह दिया, और आज तो सब मेहमान चले गए थे, बस मेरी खाला मेरे घर पर थी। मैं शुरू से उनका बहुत लाडला था तो उनकी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह लेट गया। खाला से कहने लगा कि देखा देखा माँ ने मेरे साथ क्या किया? तो कहने लगी, यही तो देख रही हूँ, इकलौते बेटे के साथ तुमने क्या किया है। जब वो दिल से राज़ी नहीं तो रिश्ता कैसे निभाएगा। मेरी खाला भी मेरी माँ को समझाने लगी थी और मेरी माँ कहने लगी कि दिल से राज़ी नहीं तो हो जाएगा। वक़्त के साथ साथ इसे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी माँ ने इसके लिए कितना अच्छा फ़ैसला किया है। फिर मेरी तरफ देखकर बोली कि तुम्हारे बाप ने मरने से पहले इन लोगों को ज़बान दे रखी थी। तुम्हारे बाप का दोस्त है और तुम्हारे बाप की ज़बान मेरे लिए बहुत अहम है। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, अम्मा, अब्बा तो चले गए, अपनी ज़बान भी साथ ले गए। आपने उनकी ज़बान के पीछे मेरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मैं और भी अम्मा से बहुत सी तलख़ बातें कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र दरवाज़े की तरफ पड़ी। मैंने दरवाज़े की तरफ देखा और मुझे उसका सुर्ख दुपट्टा दरवाज़े के पीछे से नज़र आ गया था। वो शायद छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। मैंने उसको सुनाने के लिए और भी मज़ीद बातें शुरू कर दी। मुझे लगा था कि वो हर्ट हो जाएगी और हर्ट होकर मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं काफ़ी देर समझाता रहा, कहता रहा, मगर मुझे अम्मा समझाती रही, मगर मुझे उन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं खुद अपने दोस्तों के साथ शाम को बाहर चला गया और रात के तकरीबन 2 बज गए थे और मेरा घर वापस आने को दिल नहीं चाह रहा था। ऐसी दुल्हन देखने को किस काफिर का दिल करता है। दोस्तों ने भी कहा कि तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैंने कहा कि घर जाने वाली बीवी नहीं ला कर दी मेरी माँ ने, मैं घर कैसे चला जाऊँ। मैंने सारी रात अपने दोस्तों के साथ थाने में गुजार दी, क्योंकि मैं उन्हें थाने में ले आया था और घर सुबह आया था। जब मैंने दरवाज़ा बजाया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर कहने लगी कि आज के बाद अगर तुम रात बाहर गुजार कर आए तो माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ? क्या वो बेचारी इंसान नहीं है? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? मैंने ऐसी तो तरबियत नहीं की थी तुम्हारी। इतनी भी बेचारी बुरी नहीं है कि तुम उसे इंसान समझना ही छोड़ दो। अम्मा की बातें सुनता हुआ मैं डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। मुझे नाश्ता करना था क्योंकि भूख लग रही थी। मैंने देखा कि वो किचन में माँ की मदद कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि अम्मा ने तो अपनी सहूलत देखी, ये काम वाली अपने लिए ले आई। मैं तो ज़रूर दूसरी शादी करूँगा।
میں اس عورت کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، میں ضرور کوئی اور دلہن لے کر آؤں گا اور ماں کو بنا بتائے میں دوسری دلہن لے آؤں گا۔ پہلی تو ماں نے اپنی مرضی سے لا کر دیکھ لی۔ میں ناشتہ کر رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک میرے تھانے سے کال آئی اور مجھے پتہ چلا کہ میری پروموشن ہو گئی ہے اور میری اچھی خاصی تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور جلدی سے مٹھائی لینے چلا گیا۔ ماں کو مٹھائی لا کر کھلانے لگا تو کہنے لگی، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ لڑکی نصیبوں والی ہے۔ اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی ہمارے گھر میں برکتیں شروع ہو گئی۔ آتے ہی تمہاری زندگی بدل دی اس لڑکی نے۔ ماں کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا کہ اماں پھر آپ نے ایسی بات کر کے میرا موڈ خراب کر دیا۔ آپ جانتی ہیں مجھے ایسی بات اس کے بارے میں اچھی نہیں لگتی۔ میرا اچھا بھلا موڈ تھا۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، اسے انسان سمجھو، اتنا حقار اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، اتنا دکھ مت دو، غریب لڑکی ہے، بہت ہی مشکل حالات میں اس نے زندگی گزاری ہے، گاؤں کے سادہ ماحول میں رہتی تھی، اب شہر آ گئی ہے، تم آہستہ آہستہ اسے اپنے مطابق ڈھال لو گے تو وہ ڈھل جائے گی، تم دیکھنا یہاں رہ کر وہ کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن مجھے ماں کی ایسی باتیں صرف ایک تسلی لگ رہی تھی جو ایک چھوٹے سے بچے کا دل بہلانے کے لیے اس کی ماں اسے کہتی ہے۔ میں نے اس کی بے عزتی کرنا تو چھوڑ دی تھی، میں چپ چاپ ہو گیا تھا، میں اسے کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن میں اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور میں بھی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ایک دن میرا وہ دوست جو شروع میں میرے ساتھ پولیس میں بھرتی ہوا تھا، یعنی کہ ہم دونوں ایک ساتھ بھرتی ہوئے تھے، وہ لاہور شفٹ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کال کی، اس کی پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ کال کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں لاہور تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، میں تمہارے قریب ہی شفٹ ہونے والا ہوں اور میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ تم سے ملوں۔ وہ میری والدہ کے بہت قریب تھا، شروع سے ہمارے گھر آتا تھا، میرا بڑا اچھا دوست تھا اور میری ماں سے اس کی کافی بنتی تھی، اس لیے کہنے لگا کہ میں خالہ جان سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا خوش آمدید، ضرور آؤ۔ میں سامان لینے چلا گیا اور مجھے یہ فکر بھی ستا رہی تھی کہ وہ پہلی بار اپنی بیوی کے ساتھ گھر آ رہا ہے، نہ جانے میری بیوی کو دیکھ کر کیا کہے گا، اور کافی کھانے بنانے ہوں گے اور اس جاہل گوار کو نہ جانے معلوم بھی ہے کہ مہمانوں کو کس طرح سنبھالنا ہے یا ان کا خیال رکھنا ہے کہ نہیں۔ میں نے جب گھر آ کر ماں سے پوچھا تو میری بیوی، جس کا نام صبا تھا، جلدی سے کہنے لگی کہ میں سب کچھ بنا لوں گی، آپ کو باہر سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ضروری پکانے کا سامان لے آئیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر اعتبار نہیں ہو رہا تھا، اس کا حلیہ دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ کچھ اچھا بنا لے گی، لیکن اس کے باوجود میں سامان لے آیا تھا۔ جب سامان لے کر میں گھر آیا تو تھوڑی ہی دیر میں مہمان آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرے دوست کے ساتھ اس کی بیوی، اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس کی بیوی اتنی خوبصورت تھی کہ میری تو اس سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا، یہ بات نہیں تھی کہ میں کسی غلط نظر سے دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ اتنی ہی خوبصورت تھی کہ اس سے نظر ہٹانا بالکل مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت بے حد خوبصورت تھی اور میرے لیے تو عزت کے قابل تھی، میری بھابھی تھی۔ وہ لوگ آپس میں مذاق کر رہے تھے، دونوں میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور مجھ سے بھی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں دل میں زخم لیے زبردستی مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں ماں کے قریب ہوا۔ میں نے ماں کے قریب ہو کر کہا، اماں دیکھا آپ نے، اس کی ماں اس سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنے چاؤ سے کیسا چاند کا ٹکڑا ڈھونڈ کر لائی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور ایک میری ماں ہے جس نے اندھیرے میں ہی مجھے ایک لڑکی لا کر تھما دی، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کوئی اچھی لڑکی نہ ڈھونڈ سکی۔ میری ماں نے غصے سے میری طرف ایک نظر ڈالی اور پھر مہمانوں سے باتیں کرنے لگ گئیں۔ اتنی دیر میں صبا نے کہا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ کھانے میں ہر چیز کو بڑی نفاست سے بنایا اور سجایا گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، مجھے اس سے اس طرح کی نفاست کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ میرا دوست کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھا کر بولا، بھابھی نے لگتا ہے بڑے دل سے کھانا بنایا ہے، سچ میں تم بہت قسمت والے ہو، بڑا ذائقہ ہے تمہاری بیگم کے ہاتھ میں۔
اس کی یہ باتیں میرے ذہن میں عجیب سی ہلچل مچا رہی تھیں اور ان باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تلخی سے جواب دیا کہ یہ تو بس عام سا کھانا ہے، ایسے تو کوئی بھی بنا لیتا ہے، آخر اس میں اتنی بھی کیا خاص بات ہے۔ میرا موڈ، میرا رویہ وہ دیکھ رہا تھا اور جاتے ہوئے مجھ سے ملا اور مل کر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اپنی بیگم کے ساتھ اتنی اچھی نہیں بنتی، مجھے تمہارا یہ رویہ پسند نہیں آیا، اور اتنا تو میں تمہیں جانتا ہوں، مجھے بھی کوئی چلو دکھ سکھ کا ساتھی مل گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے دوست کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا۔ میں اسے بتانے لگا کہ میری ماں نے میرے ساتھ ظلم کر دیا ہے، کہا کہ میری ماں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کر دی ہے اور یہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ مجھے طرف حیران ہو کر دیکھنے لگا اور مجھے سمجھانے لگا کہ وہ گاؤں کی سیدھی سادی سادہ سی لڑکی ہے، آہستہ آہستہ تم اسے اپنے مطابق ڈھال لوگے تو وہ ڈھل جائے گی، سب صحیح ہو جائے گا۔ انسان کی شکل و صورت سے اسے بالکل نہیں پرکھتے۔ مہمان تو چلے گئے لیکن میرے دل میں بوجھ ڈال کر چلے گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرا دوست کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ میری زندگی کی فکر کر کے ایک دن اماں کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ ماں میری وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی اور میں اماں کو ہاسپٹل لے کر چلا گیا، لیکن ماں کی طبیعت تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچانک ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میرے ہاتھوں میں میری ماں نے دم توڑ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح اچانک میری ماں مجھے چھوڑ کر خاموشی سے چلی جائے گی۔ ماں کے انتقال کے دوران میں بہت دکھی ہو گیا۔ میری بیوی نے مجھے بہت سنبھالا تھا، اگر اچھا ہوتا تو میں اس کا یہ احسان یاد رکھتا، لیکن پھر بھی وہ میرے دل کے قریب نہ آ سکی۔ میں چاہ کر بھی اسے اپنا نہ سکا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے صاف کہہ دیا کہ اس طرح زندگی بھر ساتھ رہنے سے اچھا ہے تم اپنی زندگی شروع کرو اور میں اپنی زندگی شروع کروں۔ کس طرح کب تک ہم آخر ایک دوسرے کی زندگی خراب کرتے رہیں گے؟ میں نہ تمہارے ساتھ بنی ہے اور نہ کبھی بنے گی، اور تم میرے دل کے قریب کبھی نہیں آ سکو گی۔ آج یا کل مجھے تم سے الگ ہونا ہی پڑے گا اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے طلاق لے لو اور میں تمہیں طلاق دے دوں۔ میری بات سن کر وہ بہت روئی، کہنے لگی خدا کے لیے ایسا ظلم مت کرنا، ایسا ظلم مت کیجیے گا۔ مگر میں اپنی ضد پر اڑا رہا کہ اس طرح میری زندگی خراب ہو رہی ہے اور مجھے کسی ایسے جیون ساتھی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ قدم ملا کر چل سکے، جو میرے دل میں اتر سکے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے گھر بھیج دیا اور بعد میں چپ چاپ اسے طلاق کا نوٹس بھیج دیا۔ ایسا کرتے ہوئے میرے دل کو ذرا سا بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب طلاق کا پیپر پہنچا تھا تو اس کی ایک دن کال آئی تھی۔ فون پر روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور میں اپنی دنیا میں اس طرح مست ہو گیا کہ میں بھول ہی گیا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا تھا۔ پہلے تو ماں ہوتی تھی جو مجھے اچھے برے سے روکتی تھی، ہر بات میں میرا خیال رکھتی تھی، لیکن اب میں بالکل آزاد ہو گیا تھا۔ میں نے پیسوں کے لیے کچھ غلط کام کرنے شروع کر دیے، غلط لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے مجھ پر کیس ہو گیا اور مجھے نوکری سے معطل کر دیا گیا تھا۔ اس عورت کے گھر سے جاتے ہی میری جاب چلی گئی اور مجھے تو ایسا لگا تھا کہ جیسے اس عورت سے میری جان چھوٹ گئی، مگر وہ جاتے جاتے اپنے ساتھ میری خوش نصیبی بھی لے گئی تھی۔ میری جاب تھی کہ وہ بحال نہیں ہو رہی تھی۔ اب میرے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا تھا۔ میں چھوٹی موٹی محنت مزدوری کرنے لگا تھا کہ اپنا پیٹ پال سکوں۔ اب گھر پر انتظار کرنے والی ماں نہیں ہوتی تھی جو کھانا پکا کر میرا انتظار کرتی۔ کسی کے ساتھ کوئی کام کر لیتا تھا تو تھوڑے بہت پیسے مل جاتے تھے اور اسی ہوٹل سے کھانا کھا لیا کرتا تھا، اور گھر کا کوئی حال نہیں تھا کیونکہ گھر کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی اور وہ عورت گھر سے جا چکی تھی۔ ایک دن ایک برف کے کارخانے میں مجھے جاب مل گئی۔ وہاں سامان کا حساب کتاب کرنے کے لیے کسی نے دوستی یاری میں مجھے رکھ لیا تھا اور مجھے وہاں کام میں کرنے لگا تھا۔ ایک دن میں اخبار پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے کا جو ضلعی ناظم تھا اس کی تصویر اخبار میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کی تصویر اس کی بیوی کے ساتھ اخبار میں چھپی ہوئی تھی، اور جب میں نے اس کے ساتھ اس کی بیوی کو دیکھا، غور سے دیکھا، تو میں حیران رہ گیا، میں دنگ رہ گیا، اور اخبار تھی کہ چھوٹ کر میرے ہاتھوں سے نیچے جا گری تھی۔ اس کی بیوی کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ تو صبا تھی۔
میں نے اخبار پکڑی ہوئی تھی اور جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ناظم نے مسکراتے ہوئے صبا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ میں نے تو اس عورت کو طلاق دے دی تھی، اور وہ اتنی عام سی لڑکی اتنے مشہور انسان کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر مجھے لگا کہ شاید یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہو، کوئی اور لڑکی ہو اور دکھنے میں صبا جیسی لگ رہی ہو، لیکن میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ سو میں نے اس کا پتہ لگانے کے لیے صبا کے گاؤں کا رخ کیا تھا کہ سچائی جان سکوں۔ جب میں نے ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھا اور لوگوں سے پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ ہاں، 1 مہینہ پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی، اور شادی سے پہلے وہ شخص ناظم نہیں تھا۔ یہ خبر سن کر میں حیران پریشان ہو گیا کہ وہ تو قسمت کی کتنی چمکدار نکلی، اور ایک میں بد نصیب تھا جو اسے چھوڑ بیٹھا تھا۔ پہلے وہ میرے گھر تھی تو اب ایک مشہور شخصیت کے پاس تھی۔ میں اپنے نصیب کو رونے لگا تھا۔ کوئی مجھے رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ نوکری چھوٹ چکی تھی، اور ماں تھی، پہلے تو ماں تھی جو اب رہی نہیں تھی۔ خالہ کو فون کیا تو وہ بولی کہ تمہارا تو دماغ خراب ہے، اچھا بھلا ہنستا بستا گھر تم نے اجاڑ کر رکھ دیا، اتنی اچھی بھلی بیوی کو طلاق دے دی، اب میرے پاس تمہارے نخرے اٹھانے کا وقت نہیں ہے، اب تم جیسے کنگلے کے لیے میں کہاں سے رشتہ ڈھونڈوں؟ اور یہ وہی خالہ تھیں جو اماں کے زندہ ہوتے تو مجھے لاڈ کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ اب رشتہ دار بھی مجھے آوارہ کہنے لگے تھے اور میرے بارے میں غلط الفاظ کہتے ہوئے ذرا نہیں ہچکچاتے تھے۔ صحیح کہتے ہیں، پیسہ انسان کے 100 عیب چھپا رکھتا ہے۔ حالات بہت برے سے برے ہوتے چلے گئے اور مجھے اپنی خوبصورتی پر جو بڑا ناز تھا وہ آہستہ آہستہ خاک میں ملتا چلا گیا۔ اور ایک دن میں راستے میں جا رہا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں ہسپتال میں لاوارثوں کی طرح کئی دن تک پڑا رہا۔ اس دوران مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی کہ جیسی بھی تھی میری بیوی تھی، میری گھر پر ایک عورت تھی جو میرے گھر کو سنبھال لیتی تھی، اور آج وہ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، زندگی کو سیٹ کر چکی تھی کیونکہ وہ تو قسمت والی تھی، جبکہ میری قسمت خراب ہو گئی تھی۔ اور یہ سچ بات ہے کہ جب سے وہ میری زندگی سے نکلی تھی تب سے میرا نصیب ہی خراب ہو گیا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد میں گھر آیا تھا، گھر کا تالا کھولا تو دیکھا کہ گھر کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی، جیسے کسی نے بڑی ہی بے دردی سے چیزوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہو۔ شاید کسی کو پتا تھا کہ میں گھر پر نہیں ہوں اور میرے گھر کی چوری ہو چکی تھی۔ چوروں نے میرے گھر کو خوب تسلی کے ساتھ دیکھا تھا، ادھر ادھر دوستوں سے بہت ساری سفارشیں کروائیں کہ میری نوکری بحال ہو جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھ پر وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ اب 2 وقت کی روٹی میرے لیے مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ میں زخمی تھا اور پاؤں پر زخم تھا تو مزدوری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گھر سے باہر نکلا تو گھر کے سامنے گلی کے کونے میں ایک ہوٹل تھا۔ اتنا مجبور، اتنا بے بس ہو گیا کہ وہاں جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، اور پھر بڑا مجبور اور بے بس ہوا کہ اس سے کہہ دیا کہ آج کا کھانا دے دو، کل تک تمہیں پیسے دے دوں گا، کیونکہ بھوک سے میری جان نکل رہی تھی۔ اس ہوٹل والے نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور پھر نہ جانے اسے کیوں مجھے پر ترس آ گیا۔ اس نے مجھے ایک روٹی دے دی اور میں بیٹھ کر وہیں روٹی کھانے لگا۔ روٹی کھانے کے بعد گھر آ گیا، گھر آ کر چیزیں سمیٹنے لگا تھا۔ چوروں کو اس گھر سے کیا ملنا تھا؟ میری ماں کے 2-3 چھوٹے زیورات جو میری ماں کی نشانی تھے وہ اس جگہ پڑے ہوئے تھے جہاں چوروں کی نظر ہی نہیں گئی تھی۔ میری ماں کو عادت تھی کہ اپنی قیمتی چیزیں وہ کچن کے برتنوں میں سنبھال رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پیسہ اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو چور لے جا سکتے۔ وہ بس چیزیں بکھیر کر چلے گئے تھے اور میں نے گھر کی حالت بہتر کی۔ زخمی قدموں کے ساتھ چلتے چلتے گھر کو ٹھیک کیا اور پھر سو گیا۔ صبح ہوئی، صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ بج رہا تھا۔ میرے کانوں میں آواز آئی اور مجھے ناشتے کی فکر ہو رہی تھی کہ اب کیا کھاؤں گا۔ جیسے ہی دروازہ بجنے کی آواز آئی، دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ درمیانی عمر کا لڑکا کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، بھائی صاحب، آپ کا پارسل آیا ہے۔ میں حیران ہو کر بولا کہ میرا پارسل؟ یہ کس نے بھیجا ہوگا؟ میں نے جیسے ہی اس سے پارسل لیا، گھر لے کر آیا اور میں نے اسے کھول کر دیکھا
تو اس میں کافی سارے پیسے تھے۔ میں اسے جلدی سے گھر لے آیا اور حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ یہ پیسے آخر مجھے کون دے کر گیا ہوگا، اور وہ بھی اتنے سارے۔ کیا یہ کسی کی سازش تو نہیں مجھے پھنسانے کی؟ کیونکہ پہلے بھی میں اسی سازش کا شکار ہو کر اپنی جاب سے نکالا جا چکا تھا۔ میں حیران پریشان ہو کر اس پارسل کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا اور ان پیسوں کو دیکھ رہا تھا کہ ایسا مہربان شخص آخر کون تھا۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نمبر سے میرے موبائل پر ایک میسیج آیا، اور جیسے ہی میں نے موبائل اوپن کیا میں نے میسیج کو دیکھا تو لکھا تھا کہ یہ پیسے میں نے بھیجے ہیں۔ کل میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ ہوٹل والے سے روٹی مانگ کر کھا رہے تھے، اور یہ چیز مجھ سے نہیں دیکھی گئی۔ مجھے ترس آ گیا۔ میں حیران تھا کہ ایسا میرا کون خیر خواہ تھا جس نے مجھے روٹی مانگتے ہوئے دیکھا اور ڈھیر سارے پیسے بھیج دیے، اتنے سارے پیسے بھیج دیے۔ میں اس نمبر پر کال کرنے والا تھا لیکن وہ نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے بہت بار اس نمبر پر کال کی مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ بھیجنے والے نے شاید میسیج کرنے کے بعد نمبر بند کر دیا تھا۔ میں حیران ہو کر ان پیسوں کو دیکھتا رہا اور پھر ان سے جا کر ناشتے کا سامان لے آیا تھا اور گھر کا تھوڑا بہت سامان خریدا تاکہ گھر میں ہلکا پھلکا خود ہی بنا کر کھا سکوں۔ اگلے دن میں نے ہمت کی اور کام پر چلا گیا۔ مالک کہنے لگا کہ اتنی چھٹیوں کے بعد تمہیں کام پر نہیں رکھ سکتا میں، اور ویسے بھی تم ایک پاؤں میں درد کا بہانہ کر رہے ہو۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی اور اسے بتایا کہ مجھے کام کی بڑی ضرورت ہے، خدا را مجھے کام پر رکھ لو۔ مجھے پیسے کی بہت ضرورت ہے۔ اس نے بہت احسان جتاتے ہوئے مجھے دوبارہ کام پر رکھ لیا تھا۔ صبح کا گیا، میں رات کو واپس آتا تھا اور اپنے لیے کچھ بناتا تھا اور پھر اسے ہی کھا کر سو جاتا تھا۔ اب نخرے نہیں کرتا تھا میں، کیونکہ نخرے اٹھانے والی نہ ماں رہی تھی نہ بیوی۔ بس اسی طرح زندگی چل رہی تھی کہ ایک دن میں ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے قریب سے بڑی بڑی گاڑیاں گزرتی جا رہی تھیں اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں کھڑا ہو کر ان گاڑیوں کو دیکھنے لگا تو ایک گاڑی میں مجھے صبا کا چہرہ نظر آیا اور وہ بھی جاتے ہوئے پلٹ کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں حیران ہو گیا اور ایک دم سے کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اب دیکھنے میں بہت باوقار اور بہت ہی پیاری اور سنوری ہوئی عورت لگ رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ وہی صبا تھی جو میری بیوی رہ چکی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھتی رہی اور میں بھی اسے زیادہ دیر تک دیکھتا رہا جب تک وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ پیچھے سیکیورٹی گارڈ کی گاڑیاں جا رہی تھیں اور پولیس کی بھی 2 گاڑیاں تھیں۔ جب سارا قافلہ چلا گیا تو میں اسی ہوٹل کے سامنے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا تو ہوٹل کا مالک میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ ناظم صفدر پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ شدید زخمی ہو گئے ہیں اور ان کی جان خطرے میں ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور ان کی فیملی ان کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہے اور ساتھ میں پولیس بھی جا رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا اور مجھے یاد آیا کہ ناظم صفدر تو صبا کا شوہر تھا۔ صبا کے شوہر پر کوئی فائرنگ ہوئی تھی یا کوئی حملہ ہوا تھا؟ مزید پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس پر حملہ ہوا ہے اور کافی گولیاں لگی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی حالت خطرے میں ہے۔ میں گھر آ کر یہی بات سوچتا رہا اور صبا کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہا تھا۔ میں گھر آ کر سوچتا تھا کہ اب تو وہ بڑی بیگم صاحبہ بن چکی ہے، اب کہاں وہ مجھ سے بات کرے گی یا پلٹ کر میری طرف دیکھے گی۔ مگر جب اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا تو میں حیران ضرور ہوا تھا اور دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ کاش اس کا شوہر مر جائے اور میں اس سے دوبارہ شادی کر لوں۔ میں بھی کتنا خود غرض انسان تھا کہ آج مجھے اس کی ضرورت تھی تو میں اس کے شوہر کو مارنے پر تلا ہوا تھا۔ پھر دل میں یہ بھی سوچا کہ میں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، کیا وہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا کرے گی یا پلٹ کر آنا چاہے گی؟ شادی تو بہت دور کی بات ہے، اور میں بھی کتنا برا انسان ہوں کہ اسے اس کے شوہر کے مرنے کی بد دعا دے رہا ہوں۔ میں نے تو خود ہی اپنی سوچ پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی کہ اے میرے خدا مجھے معاف کر دے، میں ایسا نہیں چاہتا۔ اگلے دن میں بڑی تکلیف میں تھا اور یہ باتیں میرے ذہن میں تھیں تو ماں مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ عمر کے جس حصے میں بھی آپ پہنچ جائیں، آپ کی ماں آپ کو تب یاد آتی ہے جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔
میں اسی طرح قبرستان چلا گیا، ماں کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا اور ماں سے باتیں کرتا رہا کہ اماں تیرے جانے کے بعد میں اکیلا ہو گیا ہوں، اور تو سچ کہتی تھی، تو ٹھیک کہتی تھی، میں نے بہت بڑی غلطی کر لی، میں نے تیری نافرمانی کر دی اور آج میں پچھتا رہا ہوں۔ میری زندگی میں کوئی ساتھی نہیں ہے میری ماں، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، کوئی ساتھی نہیں ہے جو میرا خیال رکھ سکے۔ جیسے ہی دعا مانگ کر قبرستان سے نکلنے لگا تو ایک نئی خبر نکل رہی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا ایک نئی خبر نکل رہی تھی پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس ناظم کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں ایک دم سے جھٹکے سے کھڑا ہو گیا کہ کہیں اسے میری بد دعا تو نہیں لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ کیا ایسے واقعی میری سوچ اتنی گندی تھی کہ اس نے اپنا اثر دکھایا؟ پھر دل کانپ اٹھا۔ میں وہاں سے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب صبا دوبارہ اکیلی ہو گئی تھی، لیکن اس بار صورتحال بہت مختلف تھی۔ میں نے اس کے لیے جو نفرت دل میں پالی ہوئی تھی اب وہ شرمندگی میں بدل چکی تھی اور دن رات مجھے شرمندہ کر رہی تھی۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ اپنی زندگی کی بربادی کا ذمہ دار اب میں خود ہوں۔ میں نے اپنی ماں کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی تھی۔ بے شک میری ماں نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا اور اب وہ کسی اور کی امانت بن چکی تھی۔ میں صرف دور سے پچھتاوے کے آنسو بہا سکتا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ بھی برا ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے، اور میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگا تھا۔ نماز پڑھنے لگا، قرآن پاک کی تلاوت اور دعا کا معمول بنا لیا تھا میں نے، اور پچھتاوے کے آنسو تھے کہ میری آنکھوں سے رکتے نہیں تھے۔ ایک دن میرے اسی پرانے دوست کا فون آیا جو پولیس میں تھا۔ وہ یہاں سے باہر شفٹ ہو گیا تھا۔ طویل عرصے بعد جب اس کی کال میرے نمبر پر آئی تو میں اس سے بات کر کے رونے لگا تھا اور اسے اپنی زندگی کی تمام بربادی اور ماں کے انتقال اور جاب ختم ہونے کا سب احوال بتا دیا تھا۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا، میرا ساتھی تھا۔ میری باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو 1-2 دن میں لاہور آ رہا ہوں اور ضرور تم سے ملوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اور اپنے وعدے کے مطابق وہ دوسرے ہی دن آ بھی گیا۔ اس کی جان پہچان بہت زیادہ تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان تھا اور ملازمت کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا تھا کیونکہ اس کی پروموشن ہو چکی تھی۔ وہ کافی ترقی کر چکا تھا اور اب تو اللہ کے فضل سے DSP بن گیا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور میری حالت دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کیا سے کیا ہو گئے ہو؟ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں آ گیا ہوں نا میرے دوست، اب فکر کرنا چھوڑ دو۔ اس نے ادھر ادھر کی بات کی اور میری جو جاب تھی وہ بحال ہو گئی۔ اس نے سفارش کی اور اس کی سفارش چلتی بھی تھی تو میری جاب بحال ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے اللہ نے میری سن لی، اور اپنے دوست کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جس کی بدولت زندگی دوبارہ پٹری میں آ گئی تھی۔ شاید میرے اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تھی اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے لگی تھی۔ جاب بحال ہو گئی اور میں جاب پر جانے لگا۔ زندگی لگنے لگی تھی۔ دوست ایک دن کہنے لگا کہ کب تک اکیلے رہو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ اب تم شادی کر لو اور میں تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھتا ہوں۔ جب اس نے ایسی بات کی تو میرے دل میں ایک بار پھر صبا کا خیال آیا تھا کہ آخر میں نے اسے کیوں چھوڑا۔ میرے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ اب تو وہ اکیلی ہو گئی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ میرے پاس دوبارہ واپس آنا چاہے، نہ جانے وہ مجھے یاد کرتی ہوگی کہ نہیں۔ ایک دن ہم تھانے میں تھے تو پتہ چلا کہ ناظم صاحب کی پہلی بیوی نے ان کی دوسری بیوی پر کیس کرا دیا ہے اور اسے پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے۔ اس پہلی بیوی نے کوئی پیسے وغیرہ کا الزام لگا کر اس کو پکڑوا دیا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ دوسری بیوی کا نام صبا ہے اور وہ اریسٹ ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کر میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ صبا پر تو کیس ہو گیا تھا اور صبا جیل میں تھی۔ اس کے گھر میں سے اس کا بوڑھا باپ جسے میں نے بار بار یہاں آتے دیکھا تھا، وہ تھانے میں بار بار آ رہا تھا اور کوئی نہ کوئی سفارش لے کر آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی چھوٹ سکے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں ان کے پاس چلا گیا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر آپ کو میری مدد کی کوئی ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور منہ پھیر لیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا کہ تم ہماری مدد کیا کرو گے؟
آج ہم جس حال میں ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہیں، اور تم نے ہی تو ہماری بیٹی کی زندگی خراب کی تھی۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں نے اپنے اسی دوست فیاض سے بات کی جو DSP بن چکا تھا، اور اسے سارا مسئلہ بتایا تھا۔ پھر میری محنت اور فیاض کی وجہ سے صبا ایک دن آزاد ہو گئی۔ اس پر جو کیس کا مقدمہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس دن میں نے اپنے سابقہ سسر کی آنکھوں میں میرے لیے تھوڑی بہت عزت دیکھی تھی۔ اس دن اس کے باپ نے میرا شکریہ ادا کیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک بڑے سے دوپٹے میں صبا نے خود کو چھپا رکھا تھا، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ عدالت سے واپس جا رہی تھی۔ عدالت سے واپس اسے جاتے دیکھا تو اس نے بھی مڑ کر میری جانب دیکھا تھا، اور میں وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں نہ جانے کیا تھا کہ میں کتنی دیر ہی اپنی اس جگہ سے ہل نہیں پایا۔ نہ جانے کیوں اب اس عورت کے لیے میرے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہونے لگی تھی، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری ماں کا فیصلہ میرے حق میں کتنا بہتر تھا۔ فیاض شام کو میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مبارک ہو، اب تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ تمہاری سابقہ بیوی اب آزاد ہو چکی ہے، تو تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ جہاں تم نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے وہاں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا کہ کون سی مدد؟ میں تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرے بڑے تم ہو۔ کہنے لگا کہ اب کون سی مدد چاہیے تمہیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے صبا سے شادی کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوا، اور حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ پہلے تو وہ تمہیں پسند نہیں تھی، اب ایک بار پھر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ پہلے کی بات اور تھی، اب وہ مجھے پسند ہے، اور میں اسی صبر والی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں جس کا انتخاب میری ماں نے میرے لیے کیا تھا۔ تم میرے بڑے ہو، تم میرے دوست ہو، میرا سب کچھ ہو۔ ان کے گھر جاؤ اور دوبارہ میرے لیے اس کا رشتہ مانگو۔ اس کے شوہر کے انتقال کو 5 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، اور 4 مہینے تو اس نے جیل میں گزار لیے تھے۔ اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ اس کی عدت تو اب ختم ہو چکی ہوگی، اور اگر میرا شادی کا پرپوزل گیا تو ہو سکتا ہے وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے میں نے اپنے دوست کو بڑا منایا اور منا کر ادھر ان کے گھر بھیج دیا۔ جب اس نے وہاں جا کر ان سے بات کی، ان کو سمجھایا، تو پہلی بار تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ مجھ سے اپنی بیٹی کی دوبارہ شادی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ یہ بات سن کر میرا دل بڑا دکھی ہوا۔ ایک دن میں پریشان ہوا، اور پریشان ہو کر کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا کہ جس نمبر سے مجھے میسیج آیا تھا اسی نمبر سے مجھے کال آنے لگی۔ یہ دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا، اور میں جلدی سے اٹھ گیا اور کال اٹینڈ کی، تو دوسری طرف سے آنے والی صبا کی آواز کو میں کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ آواز صبا کی تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا کہ اس دن وہ پیسے تم نے بھیجے تھے جو آج اسی نمبر سے تم کال کر رہی ہو؟ تو کافی دیر وہ خاموش رہی، اور پھر کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ وہاں ہوٹل میں آئی تھی کھانا کھانے کے لیے، اور وہاں میں نے آپ کو کھانا مانگتے ہوئے دیکھا تھا، اور آپ کو اس طرح دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں آپ سے بہت محبت کرتی تھی، اور عورت کبھی بھی اپنی پہلی محبت کو نہیں بھولتی، چاہے اس کی زندگی میں کتنے ہی مرد کیوں نہ آ جائیں، وہ اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ میں نے کہا تو پھر تم نے ناظم صاحب سے شادی کر لی؟ تو کہنے لگی آپ سے طلاق کے بعد عدت پوری ہوئی تھی تو ماں کے ساتھ بازار گئی تھی، وہاں میرے دوسرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، تب وہ ناظم نہیں تھا، تب وہ اپنی زندگی میں اتنا کامیاب انسان نہیں تھا۔ میری ماں بچپن سے ہی کہتی تھی کہ تم بڑی قسمت والی ہو۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا، اور وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے ضد میں آ کر مجھ سے شادی کر لی، اور میرے گھر کا دروازہ اس نے تب تک نہیں چھوڑا جب میرا نکاح اس سے نہیں ہو گیا، اور میرا اس کی زندگی میں آنا اس کے لیے اتنا بہتر ثابت ہوا کہ وہ ایک ناظم بن گیا، اور ترقیاں اس کے قدموں کو چومنے لگی تھی۔ پھر وہ کہتا تھا کہ تم نصیبوں والی ہو، تمہارے آنے سے میرا گھر چمک گیا، اس لیے مجھے بھی توجہ دینے لگا تھا، اور میں اس کے ساتھ اب کچھ دل سے خوش رہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک دن آپ مجھے نظر آ گئے۔ ایک دن میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور کچھ پیسے چرا کر آپ کو بھیج دیے تھے۔
اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ وہ کس طرح کی عورت تھی کہ اس نے اس حال میں بھی مجھے دیکھا اور ترس کھایا اور میں اس حال پر ترس نہ کھا سکا۔ میں نے کہا کہ میں اب تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فیاض کو بھیجا تھا تو کہنے لگی یہی تو پوچھنے کے لیے فون کیا ہے آپ کو کہ ترس کھا رہے ہیں مجھ پر یا کوئی اور بات ہے۔ اب بھی میں وہی عورت ہوں جو آپ کو کبھی پسند نہیں تھی۔ آپ کی زندگی کی ناپسندیدہ عورت تھی میں۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے لیے تب تم ناپسندیدہ تھی لیکن اب نہیں ہو۔ مجھے اب احساس ہو چکا ہے کہ ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کر دو، میں برا انسان تھا، تمہاری قدر میں سمجھ نہیں پایا۔ پھر مجھے ماں کی بات یاد آنے لگی کہ تم کتنی نصیب والی تھی کہ تمہارے آتے ہی میرے گھر کے حالات بہتر سے بہترین ہو گئے تھے اور میں وہ بد نصیب تھا جو تمہاری قدر نہیں کر پایا۔ یہ گھر آج بھی تمہارا انتظار کرتا ہے اور اگر تم بولو، اگر تم حکم دو تو فیاض کو دوبارہ بھیجوں گا اور میں تب تک تمہارا دروازہ نہیں چھوڑوں گا جب تک تمہارا باپ میرے حق میں فیصلہ نہ کر دے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ بھیج دینا۔ میں نے یہ خوشخبری فیاض کو سنائی تو اسے دوبارہ بھیجا تو وہاں سے ہاں ہو گئی اور پھر میرا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد آج میں اسے بڑے مان سے لایا تھا اور میرے دل کی بستی جو تھی آج جو آزاد ہو گئی تھی اور ہری بھری ہو گئی تھی۔ جسے میری ماں نے میرے لیے بڑی محبت سے چنا تھا، آج میں نے بھی اسے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس گھر میں آتے ہی وہ رو پڑی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ اس گھر سے میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ گھر مجھے کبھی نہیں بھولا، بے شک میں اس سے بہت ہی بہتر گھر میں چلی گئی تھی لیکن یہ گھر میرے دل میں بستا تھا۔ میں نے اسے لیا اور اپنے ساتھ لے کر قبرستان چلا گیا اور ماں کو بتایا کہ اماں آپ کی بہو اب واپس آ گئی ہے، اب مجھے معاف کر دینا۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ شادی کو 2 سال ہو رہے ہیں مگر اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے مایوسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ وہ میری سنے گا اور ایک نہ ایک دن اولاد بھی ضرور دے گا۔ انسان کو کبھی بھی ظاہری حسن کے دھوکے میں آ کر اپنی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت سکون، سیرت اور کردار میں چھپا ہوتا ہے۔ جس وقت انسان تکبر اور اپنی انا کی قید میں ہوتا ہے، اسے اپنے ارد گرد موجود ہیروں کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ارد گرد کتنے قیمتی لوگ ہیں اور جب وہ انہیں کھو دیتا ہے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کی پکار ایک دن ضرور سنتا ہے، اور صبر کرنے والوں کا صبر اور اس کا اجر ضائع نہیں جاتا۔ زندگی میں اولاد ہو یا نہ ہو، اگر انسان کو ایک مخلص اور وفادار جیون ساتھی مل جائے تو زندگی جو ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اپنی فیملی کے سر پر سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔